اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قال اللہ الحکیم فی خطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ پروردگار عالم خداوند متعال عالمین کا پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جو شخص بھی کوئی بھی جو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کرے گا تو وہ دیکھ لے گا، اور برائی کرے گا تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ اکثر و بیشتر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جنت کی نعمتیں، حور و غلمان اور نہریں اور یہ تمام حوض کوثر اور یہ تمام چیزیں انسان کے اعمال کا تجسم ہوگا، یعنی انسان کے جسم، یہ جو اس دنیا میں انسان اعمال انجام دیتا ہے، یہی اعمال مجسم ہو کر وہاں آئیں گے، یا یہ حقیقی طور پر کوئی اور چیز ہے کہ جو جنتیوں کو دی جائے گی؟ یا اسی طرح سوال ہوتا ہے کہ جو جہنمیوں کو دی جائے گی وہ کیا ہے، اور جنتیوں کو دی جانے والی یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کے بارے میں قرآن مجید، ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث اور مفسرین کی تفاسیر سے آپ کی خدمت میں عرض خدمت۔ قرآن، ائمہ معصومین اور شیعہ مفسرین، بالخصوص علامہ طباطبائی، ایت اللہ جوادی آملی، اور تفسیر مواہب الرحمن ایت اللہ سید عبدالعلی سبزواری، ان تفاسیر کی روشنی میں جنت کی نعمتوں کا حقیقی یا تجسمی ہونا ایک گہرے فکری اور عرفانی بحث کا موضوع ہے۔ اس حوالے سے مزید تشریح ضروری ہے تاکہ دونوں نظریات کی وضاحت ہو جائے اور ان کے باہمی ارتباط کو انسان سمجھنے پہ قادر ہو سکے۔ قرآن مجید کی روشنی میں جنت کی نعمتوں کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی جنت کی نعمتوں آیا وہ حقیقی ہیں یا ویسے وعدہ کیا گیا ہے اور وہ روحانی ہیں؟ تو قرآن کریم میں جنت کی نعمتوں کا نہایت تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، جس میں باغات، نہریں، بہترین لباس، شراب طہور، لذیذ کھانے، مزیدار کھانے، حور و غلمان اور ہمیشہ کی خوشی اور مسرت کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس میں جنت کی حقیقی جو نعمتیں ہیں، قرآن مجید میں جنتی نعمتوں کا تفصیلی بیان آیا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سب کچھ واقعی موجود ہوگا، مگر اس کی نوعیت دنیا کی اشیاء سے مختلف اور برتر ہوگی۔ نمبر 1، مثلا یہ ہے کہ جنت کے باغات، نہریں اور بہترین خوراک، اس کے بارے میں قرآن مجید میں آیات ہیں۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ سورہ قمر کی آیت 54 اور 55 ہے۔ اس میں خداوند ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، بے شک متقین باغات اور نہروں میں ہوں گے، عزت کے مقام پر، ایک قادر و مقتدر بادشاہ کے نزدیک۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ جنت میں واقعی باغات اور نہریں موجود ہوں گی، اور یہ محض علامتی بیانات نہیں ہے، اور نہ ہی خداوند متعال کے علامتی بیانات ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حور اور غلمان، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی مانند ہوں گی۔ اور اسی طرح یطوف علیہم ولدان مخلدون
وَأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 17 اور 18۔ ان کے گرد ہمیشہ رہنے والے لڑکے، جن کو غلمان کہا جاتا ہے، گھوم رہے ہوں گے، جو ہاتھوں میں جام، آبریز اور شراب طہور کے پیالے لیے ہوں گے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں حور اور غلمان کا ایک حقیقی وجود ہوگا، جو جنتیوں کے لیے خصوصی نعمت پروردگار ہوگی۔ جنت کی نعمتیں اعمال کا تجسم ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اس بارے میں بھی قرآن میں آیات ہیں۔ قرآن مجید میں بعض آیات اس طرف بھی اشارہ کرتی ہیں کہ جنت میں ملنے والی نعمتیں دراصل دنیاوی اعمال کا ہی نتیجہ ہوں گی، یعنی جو انسان نیک اعمال انجام دیتا ہے وہی کسی نہ کسی شکل میں جنت میں اس کے سامنے آئیں گے، یعنی جنتی نعمتیں اعمال کے بدلے کے طور پر ہوں گی، جس میں قرآن مجید میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے، کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورہ طور آیت نمبر 19۔ کھاؤ اور پیو خوشی کے ساتھ ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے، یعنی اعمال کا بدلہ۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ جنت میں دی جانے والی خوراک، شراب طہور اور دیگر نعمتیں در حقیقت نیک اعمال کی جزا ہیں۔ اعمال کا تجسم دنیا کے اعمال کا ایک نیا روپ ہے، یعنی دنیا میں جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کی ایک شکل آگے ہوگی، جس میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ سورہ زلزال ہے، آیت نمبر 7۔ اور جس انسان نے ذرہ بر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر نیکی کسی نہ کسی شکل میں انسان کے سامنے ضرور آئے گی، کوئی چھوٹی ہو کوئی بڑی ہو، ہر نیکی وہ سامنے آئے گی۔ اب ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ جنت کی حقیقی نعمتوں کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی اور کسی دل میں ان کا تصور تک نہیں آیا۔ بحر الانوار جلد 8 صفحہ 121 میں یہ حدیث امام صادق علیہ السلام سے ہے۔ اس حدیث میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جنت میں موجود نعمتیں مادی ضرور ہوں گی، لیکن ان کی نوعیت دنیا کی اشیاء سے بالکل مختلف ہوگی، یعنی آم وہی ہوگا، شکل وہی ہوگی جو دنیا کا آم ہے یا سیب ہے، لیکن اس کا مزہ جنت میں اور ہوگا۔ جس طرح کہ وَأُتُوا بِهِ متشابہ، جنتی کہیں گے کہ یہ تو ہمیں عطا کیا گیا، دیا گیا ہے متشابہ، یعنی جس طرح کہ ہم دنیا میں کھاتے تھے اسی طرح کا ہے، انار اسی طرح کا ہے، انار سیب اسی طرح کا ہے، باقی چیزیں اسی طرح کی ہیں، لیکن ہوں گی دنیا کی شکل یہی ہوگی، لیکن ان کی حقیقت اور ان کا مزہ اور وہ چیزیں جو ہیں وہ آخرت میں دنیا کی بالکل اس سے مختلف ہوگا۔ تجسم اعمال کے بارے میں امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں، جو بھی نیکی یا بدی تم دنیا میں انجام دیتے ہو وہی کسی نہ کسی شکل میں تمہارے ساتھ ہوں گی اور جنت یا جہنم میں تمہارے سامنے ہوگی۔ نہج بلاغہ خطبہ نمبر 16 میں یہ امیر المومنین علیہ السلام کا بیان ہے۔ یہ فرمان امیر المومنین اس بات کو قوت عطا کرتا ہے کہ جنت میں موجود چیزیں نیک اعمال کا ہی ایک بدلہ ہوا روپ اور شکل ہو سکتی ہیں۔ شیعہ مفسرین میں سے علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں حقیقی ہیں، ایسا نہیں کہ فرضی نہیں ہیں،
بلکہ حقیقی ہیں، خارج میں وہ چیز ہیں، حور ہے، غلمان ہے، حور عورت کو کہتے ہیں، غلمان لڑکے کو کہتے ہیں، شراب یعنی ایک چیز جو کہ مادی ہم پیتے ہیں، مگر ان کی حقیقت کا مکمل انکشاف جنت میں داخل ہونے کے بعد ہی ہوگا، کیونکہ ان کا ادراک دنیاوی شعور سے ممکن نہیں۔ تفسیر المیزان جلد 19 میں اور صفحہ 111 میں یہ بات موجود ہے۔ تو ایت اللہ جوادی عاملی تفسیر تسنیم میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ جو مادی اور محسوس ہیں جیسے حور، غلمان اور باغات، یہ چیزیں جو ہیں، اور دوسری جو روحانی اور معنوی ہیں جیسے اللہ کی رضا اور نورانی انوار، یہ جو ہے جنت میں یہ دونوں قسم کے ہوں گے۔ تفسیر تسلیم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 242 میں یہ بات موجود ہے۔ اور تفسیر مواہب الرحمن ایت اللہ سید عبداللہ علا سبزواری جو نجف شرف کے بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے تفسیر جو ہے قرآن مجید کی بعض پاروں کی تفسیر کی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منتقل ہو گئے اور نہ لکھ سکے، تو اس تفسیر میں جنت کی نعمتیں ایک طرف حقیقت رکھتی ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یعنی آیات سے، ظاہر آیات اور روایات سے ہی علماء نے نتیجہ لینا ہوتا ہے کہ جنت کی نعمتیں ایک تو یہ ہے کہ حقیقت رکھتی ہے، مگر وہ نیک اعمال کے تجسم سے بھی جڑی ہوئی ہیں، یعنی باہر حقیقت میں بھی ہیں لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ نیک اعمال سے ہیں، یعنی جو اعمال انسان دنیا میں انجام دیتا ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں جنت میں اس کے سامنے ہوں گے۔ نیک عمل، مثلا کوئی آدمی کسی کو صدقہ دیتا ہے تو صدقہ جو دیتا ہے تو اس کی جزا میں پروردگار عالم جو اس کو عطا کرتا ہے تو خدا بتاتا ہے کہ یہ تیرا وہ صدقہ ہے کہ جو تو نے غریب، یتیم، مسکین یا بیوہ عورت کو دیا تھا، ضرورت مند کو دیا تھا، لہذا ان کے اعمال کے بدلے میں ان کو جنت میں وہ نعمتیں جو ان کے اعمال کے ساتھ ملی ہوں گی۔ تفسیر مواہب الرحمن جلد نمبر 4 صفحہ 321 پر یہ جو نظریہ ہے علامہ صاحب مواہب الرحمن کا، یہ اس بارے میں ہے۔ لہذا اس کا نتیجہ کیا نکلا، یعنی حقیقت جنت کیا ہے؟ یہاں پر 2-3 سوال ہیں۔ حقیقت جنت کی نعمتیں واقعی موجود ہوں گی مگر ان کی نوعیت دنیاوی اشیاء سے افضل ہوگی۔ اور دوسری بات ہے اعمال کا تجسم، جنت میں ملنے والی نعمتیں نیک اعمال کا نتیجہ اور ان کی ایک نئی شکل ہوں گی۔ تیسری بات، دونوں نظریات کے درمیان ہم آہنگی اور ان کو جوائنٹ کیا گیا ہے۔ جنت کی تمام نعمتیں حقیقی بھی ہیں اور اعمال کے تجسم کا ایک مظہر بھی ہو سکتی ہیں، یعنی جنت کی تمام چیزیں اللہ کی جانب سے ایک حقیقت کے طور پر موجود ہیں وہاں پر جنت میں، لیکن ہر انسان کو جو کچھ ملے گا وہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ یہ تو یہ نظریہ تھا کہ جو ہمارے جیسے انسانوں کے لیے ہے کہ پروردگارہ ہمیں جنت عطا کر دے، لیکن اس سے ایک اور نظریہ جو ہے بلند اور بالا تر ہے، وہ یہ ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام کا ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ پروردگار ہم یہ جو عبادت ہیں یہ تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ تیری جنت کی حور مل جائے، غلمان مل جائے اور جنت کی یہ جو کھانے پینے والی نعمتیں مل جائیں، ہم اس وجہ سے تیری عبادت نہیں کرتے، اور نہ اس وجہ سے عبادت کرتے ہیں کہ تیری جہنم ہے اور جہنم کے ڈر سے عبادت ہو، بلکہ ہم تو تیری عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ تو عبادت کے لائق ہے، لائق عبادت سمجھ کر عبادت کرتے ہیں، اور ہمیں تیری رضا چاہیے، یعنی مرضات اللہ، پروردگار کی مرضیاں جو وہ چاہتے ہیں، جو رضوان الہی ہے، اور اس سے بلند ترین مقام ہے کہ جو یہ جنت کی نعمتیں ہیں، اس سے بلند ترین مقام جو رضوان پروردگار ہے، وہ خوشنودی پروردگار جو اعلیٰ درجے کی جزا ہے، وہ ائمہ علیہ السلام اس کی خواہش کرتے ہیں پروردگار عالم سے، ورنہ یہ جنت اور جہنم، اس کے جنت کا لالچ اور جہنم کا ڈر، یہ تو ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ یا تو پھر تاجروں والی عبادت ہے یا پھر غلاموں والی، غلام ڈر کے مارے عبادت کرتے ہیں اور تاجر جو ہے وہ نفع اور بینیفٹ کے اعتبار سے کرتے ہیں
تجارت کرتے ہیں تو محمد و آل محمد کی عبادت، نہ جنت کا لالچ ہے نہ دوزخ کا ڈر ہے، بلکہ فوجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، لہذا پروردگار عالم سے دعا ہے خداوند متعال ہمیں محمد و آل محمد کی وہاں قریب سے زیارت نصیب فرمائے، اور ہمیں جنت کا حقدار بنائے، اور ہمیں جنت کے اعلیٰ درجات کا حقدار بنائے۔ اور جنت کے بھی درجات ہیں، یہ نہیں کہ جنت کوئی ایک ہی جگہ پر ہے، نہیں، جنت کے درجات ہیں۔ مثلا جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یعنی قرآن پر عمل کے بارے میں ہے کہ حافظ قرآن کا ایک علیحدہ درجہ ہے، جو قاری قرآن ہے اس کا علیحدہ درجہ ہے، جو قرآن پڑھتا ہے متوجہ ہو کر اس کا علیحدہ درجہ ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے کہ جو قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن اس پر توجہ نہیں کرتا، غور نہیں کرتا، گویا کہ اس نے قرآن مجید کی توہین کی۔ قرآن مجید کے بارے میں جو روایت ملتی ہے کہ اقرا ورقہ، جب انسان دنیا سے جائے گا تو وہاں پر ندا آئے گی کہ اے قرآن پڑھنے والے، پڑھتا جا اور جنت کے درجات کو طے کرتا جا۔ تو بعض روایت کے مطابق 6666 یا اس سے کم و بیش آیات قرآن ہے، یعنی ہر آیت کے بدلے میں اگر ایک درجہ جنت ہو تو کم از کم 6000 سے زیادہ درجات جنت ہیں۔ یہ عام آدمی کے لیے جو دنیا میں جس نے عام زندگی گزاری اور قرآن مجید پر عمل کیا، جتنا عمل کیا ہوگا اس کے مطابق جنت کے درجات اس کو وہاں پر ملیں گے۔ لہذا جنت کے درجات بھی تشکیکی ہیں، یعنی درجاتی ہیں، یعنی مختلف اس کے درجات ہیں۔ لہذا جتنا عمل کرے گا انسان اتنا ہی اس کو وہاں پر جنت کے درجات اس کو ملیں گے۔ لہذا ہم خداوند متعال سے دعا گو ہیں پروردگار عالم تمام مومنین مومنات، اور خصوصاً جو بندہ کی آرائز سن رہے ہیں، پروردگار ان سب کو بالعموم تمام مومنین مومنات کو جنت کے اعلیٰ درجات کا حقدار بنائے، شفاعت محمد وآل محمد کا حقدار بنائے، اور محمد وآل محمد کا ساتھ اور ان کا جوار جو ہے وہ آخرت میں تمام مومنین مومنات کو نصیب ہو، اور ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی عبادت کا مزہ، یعنی پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگار مجھے اپنے ذکر کی حلاوت، جیسا کہ امام سید الساجدین فرماتے ہیں کہ اپنے ذکر کی مٹھاس پروردگار مجھے تو چکھا دے۔ لہذا فقط خالی عبادت نہیں بلکہ عبادت کو رغبت اور شوق سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔